اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ماہ صیام، ماہ رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار، پیام رحمت پروردگار، وقت نزول قرآن بر نبی مختار، زمان توبہ و استغفار، وجہ خوشنودی کردگار، خداوند کریم کا عظیم ترین مہینہ رحمت لے کر، عظمت لے کر، مغفرت لے کر، نجات لے کر ابر بہاراں کی طرح ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بالا تر ہیں۔ گویا اس مہینے کی ہر سانس تسبیح کی مانند ہے، ہر طرف سے صدائے تلاوت قرآن اور مشام افطاریوں کی خوشبوؤں سے معطر، اور مسلمانوں کی آمد و رفت اور چہروں پر نور عبادت، اور یہ شب بیداریاں یقیناً یہ تمام اسی ماہ مقدس، اسی ماہ صیام کا فیضان ہے۔ جہاں اس ماہ صیام میں دیگر عبادات، نماز، روزہ، ذکر اذکار، تلاوت قرآن رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہیں، وہیں پر قیام اللیل بھی رب العالمین کی بارگاہ میں پسندیدہ عبادت ہے۔ قیام اللیل پر گزشتہ روز پروگرام میں ہم نے گفتگو کی سعادت حاصل کی۔ آج اسی قیام اللیل کی ایک عبادت نماز تراویح پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی اور فکری گفتگو کرنے والے حضرت علامہ محمد عرفان حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان رسول محترم محمد عبید رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ۔ اور عبید بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کا آنا اور ہمارا مسائل کو سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، نماز تراویح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور قیام اللیل کے ساتھ، شب بیداری کے ساتھ رمضان شریف میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جانتے ہیں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب تراویح کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہماری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سب سے جو ہماری ایک اچھی بات ہمیں یہ لگی کہ وہ اس پیارے مہینے میں لوگوں کی ذہنیت کے مطابق آپ نے ایک پروگرام رکھا، اور جو لوگوں کے دل و دماغ میں سوال ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات گردش کرتے ہیں، آپ نے اس پر بڑے اچھے عنوان رکھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس پر پہلے بھی بہت سارے مفتیان عظام، علماء کرام اور بزرگان دین آپ کے اس پروگرام کا حصہ بنتے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور لوگوں نے بھی آپ کو ماشاءاللہ اس پروگرام پر بڑا سراہا ہے الحمدللہ۔ اور لیکن کوئی بھی چیز ہے، سب سے پہلے ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس کے فوائد کو دیکھتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا امتی ماہ رمضان کے اندر رات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور محدثین کرام اس پر فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کی بات ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، کہ اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب ایک سوال ذہنوں میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تراویح کب سے ہیں، اور اس کا کس نے حکم دیا ہے، اور سب سے پہلے تراویح پڑھائی کس نے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تراویح ادا فرماتے تھے، قیام فرماتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح ایک آج پروپر طریقہ کار ہے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ پروپر طریقہ، یہ منظم طریقہ کس طرح بنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، لیکن اس کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بھی ترک فرما دیا تاکہ یہ میرے کثرت کی عمل کی وجہ سے میری امت کے لیے فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ترک فرمایا۔ تو اس کو پروپر ایک نظام دے کر چلانے والے ہیں جو سب سے پہلے وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر یہ روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک الگ کھڑا پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 پڑھ رہے ہیں،
کوئی ایک کو امام بنا کر آگے کھڑا کیا، اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی مسجد کے اندر مسجد کے اندر اپنے اپنے طریقہ کار سے سارے اسے اپنے اپنے ایک طریقے سے لے کر اسے چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا طریقہ انداز اس طرح نہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ خوبصورت طریقے سے ایک منظم طریقے سے یکجا ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ ان میں کوئی بھی ایک ایسا وہ تو سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، یہ تو سارے اس قدر اللہ رب العزت کے محبوب ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی لگا کر ان کے مقام و مرتبے کی حد کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان، چونکہ پھر یہ طریقہ اصل ہمارے لیے تھا تاکہ جب مسلمان جہاں 40 مسلمان جمع ہوں وہاں اللہ کے ایک نیک ولی ہوتا ہے، الگ الگ پڑھیں گے، مالک ہے، کریم ہے، وہ کسی کی قبول کرے نہ کرے، لیکن جماعت کا اور اجتماعی طور طریقے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا نیک ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک سب کی قبول فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ بدلا، اور سب سے پہلے جو امام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے جو تراویح کے امام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تراویح کی جماعت کرائی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام لگایا، اور تمام پھر صحابہ کرام رضوان کو حکم ہوا، پھر مشاورت ہوئی بیٹھ کر اس پر، تو سب نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا، مشاورت ہوئی اور اس پر اتفاق طے پایا، تو پھر یہ جماعت ہونے لگی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرض اور وتر کی جماعت کرواتے تھے، اور جو تراویح ہیں، اور تراویح بھی 20 تراویح ہوتی تھی۔ اب سوالوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اس وقت کتنی تراویح ہوئیں، 8 ہوئیں، 4 ہوئیں، 5 کتنی ہوئی؟ تو اس وقت جو تراویح ہوئی تھی وہ 20 تراویح تھیں، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں بھی، ہندوستان میں اور بر صغیر پاک و ہند میں، پوری دنیا میں الحمدللہ 20 تراویح ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو 8 کے قائل ہیں، لیکن ہم اس طرف جاننا نہیں چاہتے، ہم صرف ایک اپنے جو پروگرام اسے لے کر چل رہے ہیں۔ ایک سوال کا پورا پروپر جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا، حضرت ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے امام ٹھہرے، اور آپ نے اس کی امامت کروائی، اور الحمدللہ 20 تراویح، اور آج بھی الحمدللہ یہاں 20 ہیں، اور اس وقت بھی مکہ اور مدینہ پاک میں 20 تراویح ہی ادا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تراویح کا شریعت مطہرہ کے اندر کیا حکم ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ تراویح کس طرح سے ادا کی گئی، اس کی رکعت کتنی ہیں، ان تمام سوالات پر ہم نے آگہی حاصل کر لی۔ مفتی صاحب، اکثر جو جماعت کے ساتھ لوگ تراویح ادا کرتے ہیں جی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو جماعت کرتا ہے عشاء کی وہ الگ امام صاحب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر تراویح کے لیے الگ حافظ قرآن کو ہائر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو حافظ قرآن تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے وہ نابالغ بچہ بھی ہوتا ہے، اس پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھنا ٹھیک ہے، اس سے تراویح ادا ہو جائے گی یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑے خوبصورت 2 سوال کی ہیں۔ ایک سوال کے تو کچھ حصہ پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ، کہ جیسے کہ ناظرین نے، سامعین نے، ہم سب نے یہ جانا کہ جو تراویح ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس کا ایک پروپر منظم طریقے سے یہ چلیں، اور حضرت ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امام تھے۔ تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے ہم فرض پڑھتے ہیں، دوسرے امام کے پیچھے ہم تراویح ادا کرتے ہیں، پھر واپس اسی امام کے پیچھے وتر پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا جائز ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے جانا بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کی جماعت کرواتے، اس کے بعد پھر تراویح کا حکم ہوتا، تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھی جاتی، اور پھر وتر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ پڑھاتے۔ ہماری دلیل یہاں سے الحمدللہ مضبوط ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی ایسا ہوا ہے، تو الحمدللہ ایسا جائز ہے، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، اور پھر صحابہ کرام میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ایسا ہوا ہے، تو الحمدللہ ایسا جائز ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے فرض اور وتر کی جماعت پڑھیں، اور جو تراویح ہیں وہ دوسرے امام کے پیچھے پڑھیں۔ الحمدللہ ایسا کرنے سے ہماری تراویح بھی ہو جائیں گی، اور اس میں ایسا کوئی خلل نہیں آئے گا، کوئی ایسا مسئلہ یا پریشانی نہیں ہوتی، الحمدللہ ہمارے فرض، وتر اور تراویح ہو جائیں گی۔ اور دوسرا آپ نے سوال بڑا اچھا کیا، اکثر جگہ ایسا ہو جاتا ہے، اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہو جائے گی، اب کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہوگی۔ اب ایسا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ ہمارے امام ہیں اور ہم
مسئلہ فقہ کے اندر انہی سے آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے ہم انہی کے توسل سے بزرگان دین تک اور ائمہ کرام تک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین تک، اور خصوصاً بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جانے تک انہی اماموں سے ہم رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑا خوب اور بڑا تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ نے جو بھی لکھا ہے بڑا ہی خوب لکھا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تراویح ہے تو وہ ایک جماعت ہے، تو جماعت کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ جو پہلے اس امام کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عام نمازوں کی جماعت میں امام کے لیے حکمت ہے، کیونکہ وہ بھی امامت ہے اور یہ بھی امامت ہے، وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے، وہ بس کچھ اس میں اختلاف ہے سنت موقدہ غیر موقدہ کا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن نابالغ بچے کے پیچھے بالغ کی تراویح نہیں ہوگی۔ بالغ کے پیچھے تو سب کی ظاہر سی بات ہو جائے گی، نابالغ بھی ہوگا، بوڑھا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، سب کی ہو جائے گی، لیکن امام اہل سنت نے فرمایا ہے اور یہ حکم ہے اور قرآن و سنت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی جماعت نہیں ہوگی۔ یہ جو حافظ قرآن نابالغ رکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی تراویح ادا نہیں ہوتی؟ جی ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو آپ سامعہ رکھ سکتے ہیں، وہ سامع بن جائیں، پیچھے کھڑے ہو کر سن سکتے ہیں، لیکن نابالغ جماعت نہیں کرا سکتا، کیونکہ امامت کے اسلام کے اندر قوانین ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، جو اس پر پورا اترے گا وہی امامت کا حل ہے، اور جو نہیں اترے گا وہ تو امامت کا حل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ نابالغ کے لیے حکم ہے وہ جماعت نہیں کرا سکتا، عورت جماعت نہیں کروا سکتی، نابالغ جماعت نہیں کروا سکتا۔ صحیح۔ تو یہ جو جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ کون کون پڑھ سکتا ہے اور کس کس کو چھوٹ ہے؟ بعض کا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اکثر بڑھاپے کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں کہتے ہیں جی ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے، یعنی یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے یا یہ نفل ہے یا مستحبات میں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ کون کون پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، کس کس کو چھوٹ ہے؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے ماشاءاللہ۔ اب تراویح میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ قیام فرض ہے، تو جو اس کو وہ ثواب ہے اس میں پھر بہت سارے اس کو اپنے لیے مسائل پیدا کر لے گا، یعنی کہ بیٹھ کر وہ سکون تو کچھ حاصل کر لے گا لیکن جو ثواب ہے اور جو اس کا اجر ہے اور جو کمال ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں اس بوڑھے شخص کے لیے کہ جو بیچارہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھ سکتا، لیکن ظاہر بات ہے قیام فرض ہے، وہ اتنا ضرور پھر بھی قیام کرے گا کہ جتنی قیام کرنے کی وہ سکت رکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بیٹھ جائے گا۔ ویسے تو علماء کرام نے ماشاءاللہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، الحمدللہ وہ ہمیں مل جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کون لوگ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کون کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کرسی کے کیا احکامات ہیں، وہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہے۔ تو اس لیے صرف المختصر یہ کہ جو بزرگ یا کوئی ایسا بیمار مریض ہو کہ جو کھڑا ہونے کی سکت نہ رکھتا ہو، لیکن جتنا کھڑے ہونے کی سکت رکھ سکتا ہے اتنا ضرور کھڑا ہوگا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تراویح کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اب اس میں حکم یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں پڑھے گا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاں وہ اس صورت میں کہ اگر اس کے گھر سے مسجد دور ہے اور اس کے گھر میں پورا جماعت کا ایک اہتمام موجود ہے، حافظ قرآن ہے اور مرد رضاعت وغیرہ یعنی کہ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، محلے والے مل کر پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ان کو جماعت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن جو ثواب مسجد کے اندر ملنا ہے وہ ثواب گھر میں نہیں مل سکتا۔ تو یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ مسجد بہت دور ہے یا کچھ مسائل ایسے ہیں یا نہیں جا سکتے، جیسے کچھ آج کل ماحول ہے مساجد میں نہیں جانے دیا جاتا، جیسے پابندی ہے تراویح میں، ان کے مخصوص لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، اگر گھروں میں ایسا اہتمام ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن ویسے حکم ایسا نہیں۔ گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا انفرادی طور پر بغیر جماعت؟ اگر ایسا اہتمام ہے تو پھر تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب مجبوری ہے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، چند مخصوص لوگ ہیں، اس کے بعد مسجد بند کر دی گئی، اب مساجد میں بھی مجبوری ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو مسجدوں کو سیل کر دیا جاتا ہے، لیکن اب اگر ایسی مجبوری ہے کہ مسجد میں اب نہیں جا سکتا، اب بند ہو گئی ہے، جو تعداد مخصوص تھی اتنے آ گئے ہیں، اب وہ لوگ کیا کریں، اب ان میں تو کوئی حافظ نہیں ہے، یہ جسے صورتیں بھی نہیں آتی یا وہ اکٹھا ہونے کو کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے، تو پھر وہ مجبوری کے طور پر اپنی انفرادی طور پر گھر میں تراویح ادا کر سکے۔ ناظرین کرام، تراویح کے احکام ہم نے جان لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، اور پھر آج کل جو حالات ہیں مساجد کے، اس میں جماعت اگر کسی کو نہیں ملتی تو وہ شخص گھر پر نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے بھی تمام مسائل مفتی صاحب نے واضح کر دیے۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں محترم محمد عبید رضا قاضی سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا
البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نैاں پار لگا جانا مور نैاں پار لگا جانا انا فی عطش وصفاک اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا قافلتی سیدی اجلت رحم بر حسرت تشنا لبک رحم بر حسرت تشنا لبک مورا جیارا لرجے دھڑک دھڑک مورا جیارا لرجے دھڑک دھڑک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر پر زن عشقا یک شعلہ دیگر پر زن عشقا مورا تن من دھن سب بھوگ دیا رے مورا تن من دھن سب بھوگ دیا رے مورا تن من دھن سب بھوگ دیا یہ جان بھی پیارے جینا جانا یہ جان بھی پیارے جینا جانا بس خامائے خام میں نوائے رضا نہ یہ درد میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ درد میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لب یاد نظیر کفی نظر مثل تو نہ
شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم محمد عبید رضا قادری. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. آخر میں جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ رمضان شریف کے اندر اکثر ہماری مساجد میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ حافظ قرآن تراویح کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں، پورا قرآن پاک ہم سماعت کرتے ہیں. بعض اوقات جگہوں کے اندر 21ویں رمضان کو تراویح کے اندر قرآن ختم کیا جاتا ہے جی، اور بعض اوقات 27ویں رمضان کی شب کو جو ہے وہ قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے جی. تو مفتی صاحب اس کے بارے میں یہ کیا، اس کا ربط کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے کہ تراویح کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا جائے؟ اس کا حکم کیا ہے اور پھر اس کا اجر کیا ہے؟ اور پھر اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی مخصوص وقت ہے؟ اور دوسرا جیسے کہ آپ نے سوال کیا، یہ بھی لوگوں کے اکثر ذہنوں میں سوال آتا ہے، کیونکہ کچھ جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 27 شریف کو زیادہ اکثریت تو یہی ہے کہ 27 رمضان المبارک کی رات کو ہی قرآن کریم کو جو ہے نا مکمل اس کی تکمیل کی جاتی ہے تراویح کے اندر، اور کچھ جگہ ایسا ہے کہ 29 رمضان المبارک کو ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں 25 رمضان المبارک کو 2 دن پہلے بھی کر دیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، بہترین سب سے پہلا تو طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے بزرگان دین کا، جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے نیک محبوب بندے ہیں، اور ان کی ساری زندگی ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، دین اسلام اور قرآن و سنت کے راستے پر ان کا ہر عمل جو ہے نا وہ پیرا فگن ہو. تو اس وجہ سے اب لیکن بہترین تو یہی ہے کہ 27 رمضان المبارک کو ہی قرآن کریم کی تکمیل کو مکمل کیا جائے. لیکن تراویح کے اندر رمضان شریف میں مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم پورا تلاوت کرنا. اب اگر کوئی 25 رمضان المبارک کو بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کی تراویح میں کوئی مسائل نہیں آئیں گے، اس کی تراویح میں کوئی مکروہات یا کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس کی تراویح نہیں ہوئی. اگر کسی نے 29 رمضان المبارک کو بھی کر لیا قرآن پاک کی مکمل تکمیل تو پھر بھی اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. تو وہ دونوں صورتوں میں یعنی کہ ان صورتوں میں جائز ہے کہ، لیکن بہترین طریقہ پھر وہی کہوں گا کہ سب سے بہترین اور افضل طریقہ وہی ہے جو بزرگان دین کا ہے، جو ایک نسل در نسل صدہا صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، جو شروع سے اب تک ایک سلسلہ ہے، اس پر ہی قائم رہا جائے تو وہی بہتر طریقہ ہے، نہ کہ اپنی عقل سے استعمال کیا جائے، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ کہ اپنی عقل کے ساتھ. تو دوسرا سوال جو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے، تو تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے وقت کے آغاز سے پہلے پہلے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. جس طرح یعنی کہ تہجد کا وقت ہے، جس طرح ہم تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے سونا شرط ہے. کوئی گھنٹہ سو لے، 2 گھنٹے سو لے، اٹھ کے پھر بھی پڑھ سکتا ہے. ایسا بھی آج کل لوگ پوچھتے ہیں سوال آپ کے پروگرامز میں کہ کیا تہجد ہم 2-3 گھنٹے سو کر اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے بہت زیادہ سونا شرط ہے؟ اگر کوئی گھنٹہ بھی سو لیتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تازہ وضو کرے، پھر بھی وہ تہجد اپنی ادا کر سکتا ہے. اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے. لیکن جو اصل ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے، تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اور فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ساری رات میں اس کا وقت ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، تراویح کے متعلق تمام مسائل سے ہم نے آگاہی حاصل کی. جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا اجر ہے، گھر میں اکیلے کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام سوالات پر گفتگو کرنے کی ہم نے کوشش کی، مسائل کو سیکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین یہ مسائل کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو پیش کرنے کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کریم ہم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حامد ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.